الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصے سے میں نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھنے کا ارادہ ہے. لیکن جو کوئی وقتی مسائل آتے ہیں تو ان کے بارے میں اس سلسلے کو تھوڑا سا روک کر ان کے بارے میں بھی کچھ گزارشات پیش کرنے کا سلسلہ رکھتا ہوں. تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس مناسبت سے سورہ فجر کی جو تفسیر میں نے شروع کی ہوئی تھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے اس مہینے سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند بنائے. ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے انتہائی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں حضور سرور کونین سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری انسانیت پر اس احسان عظیم کے لیے منتخب فرمایا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ اگر اسلام میں کسی کا یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن میں پوری انسانیت کو ایک ایسی ہدایت کا مینار عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ اس میں رسمی کارروائیوں کے اوپر کی طرف کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ رسمی کارروائیاں کی جائیں.
اس لیے اس میں یوم پیدائش منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یوم وفات منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 برس تک زندہ رہے، کوئی نہ کوئی صحابی موجود رہا، لیکن انہوں نے یوم پیدائش منانے کا تو کوئی اہتمام نہیں کیا۔ لیکن وہ ایسے جانثار تھے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر آپ کے مبارک منہ سے تھوک بھی نکلتا تھا تو لوگ اس کو صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ ایسے جانثار صحابہ کرام، انہوں نے بھی کبھی یوم پیدائش منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کہیں کسی صحابی سے مروی نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا کر کوئی خصوصی رسمی کارروائی کی ہو، لیکن ان کی نگاہ اس حقیقت پر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ محبت کا، آپ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے نہ کبھی کوئی دن منایا، نہ چراغاں کیا، نہ روشنیاں کی، لیکن ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن تھے، اور ان کے دل میں ہر وقت اس بات کی تڑپ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ یہ فکر تھی جس میں صحابہ کرام ہر دم، ہر لمحے کوشاں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت یا سنت کے بیان پر، تعلیم میں، تربیت میں اور خود عمل میں گزر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اوپر ان کی عظمت قائم فرمائی، ان کا سکہ بٹھایا، ان کے شان و شوکت جو ہے وہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ کی عظیم طاقتیں بھی سرنگو ہو کر رہ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، آپ کی تعلیمات کو اپنا لائے عمل بنایا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی۔ آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں، عید میلاد النبی منانے کو تو تیار ہیں، چراغاں کرنے کو بھی تیار ہیں، گنبد خضرا کی شبیہیں بنانے کو بھی تیار ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اور جو سنتیں تھیں، اور آپ کے ہر شعبے زندگی میں آپ نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، اس کو اپنانے میں، اسے اپنانے کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ میں اپنے سمیت یہ سوال کرتا ہوں سب سے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، اور سیرت النبی کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کسی ایک محفل جو سیرت النبی کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، کسی ایک محفل میں کیا اس محفل میں شرکت کے بعد ہم کسی ایسی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جس پر پہلے عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا ہماری زندگی کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم جن غلطیوں کے پہلے مرتکب تھے، ربیع الاول کا مہینہ آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سننے کے بعد ان غلطیوں کو ہم میں سے کتنی غلطیاں ہم نے چھوڑی، کتنے گناہ ہم نے چھوڑے، اور کتنے فرائض اور کتنے واجبات اور کتنی سنتیں جو
جن سے ہم محروم ہیں ان سنتوں میں سے کتنی سنتوں کو اختیار کیا؟ اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا جواب کوئی حوصلہ افزا نہیں ملے گا۔ زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے، جس طرح پہلے جن برائیوں میں مبتلا تھے اب بھی مبتلا ہے، رشوت کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں، اور لوگوں کے حقوق برباد کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں، اور نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام پہلے نہیں تھا اب بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، وہ جس طرح ان سے پہلے ہم محروم تھے اس کے بعد بھی محروم ہیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر تو بڑے شاندار کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں اور چراغاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عالم پوری دنیا میں خوار ہو کر رہ گئے۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وہ محض وہ اس کو اختیار کرنے کی طرف لپکتے تھے، اور اگر ذرا بھی کہیں کوئی اس میں فرق آتا تو بڑے سے بڑے جہانداروں کی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل الحیاء والایمان فرمایا، ان کا واقعہ ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، اور ان کی فضیلت ہے کہ وہاں پر لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، اور حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو غرض وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے، کفار مکہ کے سرداروں کے ساتھ بات کرنی تھی، تو اپنے ایک چچا کے بیٹے کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو چچا کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ازار تھا یعنی تہبند وہ ٹخنوں سے بہت اونچے آدھی پنڈلی تک تھا، اور اہل عرب میں یہ بات بہت حقارت کی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی اپنا ازار یعنی اپنا نیچے کا زیر جامہ وہ ٹخنوں سے اونچا رکھے، بلکہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو زیر جامے ہیں وہ زمین پر گھسکتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک عربی کے شاعر اپنے فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، صبح کو جب میں شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو زیر جامہ ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک فخر کی بات تھی، اور جس کے ازار ٹخنوں سے اونچا ہو تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت عثمان کے چچازاد بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے ازار ایسی پہنی ہوئی ہے تو کہا کہ آج آپ اس کو تھوڑا نیچا کر لیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اس واسطے آپ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا وقار، ان کے حساب سے وقار پیدا کر لیں اپنا لباس کے اندر، اس کو نیچا کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ایک ہی جملہ فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا وہ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے یا عزت دار سمجھے، میں
उस सुन्नत को छोड़ नहीं सकता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। चुनाचे गए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत दी। वो इस तरह अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की का एहतराम, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत दिल में पैदा करके उन्हें सारी दुनिया से अपनी अजमत का सिक्का बिठाया, सिक्का मनवाया। और आज हम डरते हैं कि हम अगर इस तरह का होलिया इख्तियार कर लेंगे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, तो कभी हमसे गैर मुस्लिम लोगों से शर्म आती है इस तरह जाते हुए, कभी ऐसे लोगों से जो दुनिया के ज़िम्मा इक़्तिदार हाथ में लिए हुए हैं उनके पास जाते हुए शर्म आती है। तो नतीजा ये कि जलील हैं, खार हैं, रोज पिटाई होती है। आलम इस्लाम का कोई गोशा है नहीं है, ऐसा नहीं है कि जहां पर बदअमनी का सामना न करना पड़ रहा हो, इसलिए कि हम छोड़े हुए हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को। किसी शायर ने कहा था कि हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे जमाना तुम पे हंसता ही रहेगा। जब तक तुम्हारे दिल में यह खौफ मौजूद है कि अगर मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उस वक्त तो तुम्हारा मजाक बनाया जाता रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अजमत दिल में पैदा करके, उसका एहतराम दिल में पैदा करके, उसकी मोहब्बत दिल में पैदा करके अगर अपने तर्ज अमल में उसको अपनाओगे, बला से लोग जो हैं वो हंसा करें तो हंसा करें। एक वक्त आएगा जब ये हंसने वालों पर वो हंसेंगे जिनका मजाक उड़ाया जाता था। कुरान करीम फरमाता है, सूरह तफसीर के अंदर फरमाता है, फल-यौम लदीना आमनू मिनल कुफ्फार यज़हकून अलल अराइकी यंजुरून। आज का दिन वो है कि आज जो ईमान वाले हैं वो काफिरों पर हंसेंगे और ये देख रहे होंगे कि हल सुबल कुफ्फार मा कानू यफलून। तो लोगों के हंसने और न हंसने से तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारे दिल में वाक़अतन हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत है, आपकी सुन्नतों की अजमत और मोहब्बत है, तो भला से कोई हंसा करे, भला से कोई एतराज किया करे, लेकिन मैं उस सुन्नत को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये जिस दिन हमने अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लिया, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से इज्जत करवाएंगे। तो मेरे भाइयों, अर्ज ये करना था कि रबीउल अव्वल का महीना हर साल आता है, महफिलें मुनक़िद होती हैं, जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन अमल की दुनिया में जब हम पहुंचते हैं तो उनका कोई असर हम पर जाहिर नहीं होता। ये बड़ा जबरदस्त अलमिया है और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया। अगर इस रबीउल अव्वल के महीने की बदौलत और इसमें जो सीरतुन नबी की महफिलें मुनक़िद होती हैं उनकी बदौलत अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे पहली बात तो यह है कि जबान से तो कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और जबान से बेशक ये कहते हैं कि आपकी अजमत है, लेकिन सवाल यह है कि जो पैगाम आप लेकर आए और जो दीन आपने दिया, जो तालीमात आपने अता फरमाई, अगर उनकी अजमत और मोहब्बत दिल में नहीं है तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा झूठा है। अगर मोहब्बत है तो फिर आपकी सुन्नतों की भी मोहब्बत होगी, अगर मोहब्बत है तो आपकी तालीमात से भी मोहब्बत होगी, अगर मोहब्बत है तो आपके दीन से भी मोहब्बत होगी। ये अगर है तो उसका नतीजा हमारे अमल पर जाहिर होना चाहिए कि पहले तो अजमत दिल में पैदा करें, उसकी मोहब्बत दिल में पैदा करें। ये फिर सवाल नहीं पैदा होता जब किसी महबूब की कोई अदा वाक़अतन महबूब हो और उसकी कोई अदा सामने आए, तो फिर ये सवाल नहीं पैदा होता कि ये क्यों। आज हर चीज में हमारे पास क्यों का सवाल मौजूद। जब कोई दीन का मसला बयान किया जाए, कोई दीन का मसला बयान किया जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम बयान की जाए, तो भाई क्यों, ऐसा क्यों है?
کیا فلاں کام کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا، فلاں چیز کو ضروری کیوں قرار دے دیا گیا، یہ کیوں کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ارے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، واقعی محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے کسی ادا میں کیوں کا سوال نہیں ہوتا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب یہ کرتا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ تو اس واسطے یہ ہماری محبت کے دعوے، اللہ بچائے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جھوٹے نہ ہوں، کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اگر احترام نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اعوذ باللہ یہ دعویٰ جھوٹا معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہم نے بھیجا ہے، اس لیے یہ ہم نے اپنی تخلیق کا شاہکار تمہارے پاس بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کو دیکھو اور اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرو، اس کی عبادات میں، اس کے عقائد میں، اس کی عبادات میں، اس کی معاملات میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے اخلاق میں، ہر چیز میں تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے تمہیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک بہترین مثال پیش کر دی ہے کہ باپ ہو تو ایسا ہو، شوہر ہو تو ایسا ہو، حاکم ہو تو ایسا ہو، منصف ہو تو ایسا ہو، معلم ہو تو ایسا ہو، ساری زندگی کے تمام شعبے، اس میں آپ نے اپنی سنتوں کا ایک نمونہ، عالیشان نمونہ پیش کر دیا۔ تو بھائی ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، ان سے محروم ہیں، تو آپ کے اس مہینے میں جس میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، تو اس میں کم از کم یہ عہد تو کریں کہ اتباع سنت میں ہمارا اضافہ ہوگا۔ پہلے ہم جن سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اب کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی خوشگوار بھی ہے، انسان کی دنیاوی زندگی بھی ان سے خوشگوار بنتی ہے، آخرت بھی ان سے خوشگوار ہوتی ہے۔ اس واسطے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ محض بے دھیانی کی وجہ سے ہم ان سے محروم ہیں، بالکل آسان، جس میں نہ کوئی وقت لگے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہو، نہ کوئی محنت خرچ ہو۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اگر آپ نے دایاں پاؤں پہلے داخل کیا، اتباع سنت میں ایک سنت ادا ہو گئی۔ اگر بے دھیانی سے، بے توجہی سے داخل ہو گئے تو وہ سنت سے محروم رہے۔ باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالیں اور اللہم انی اسألک من فضلک کہہ دیں، کیا تکلیف ہے اس میں، کیا پریشانی ہے؟ لیکن دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، الحمدللہ آخر میں کہیں، کیا مشکل ہے ان سنتوں میں؟ لیکن بے دھیانی کی وجہ سے ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نیت سے کرو کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان سنتوں کو جاننا چاہیے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی ان کو جمع کر دیا ہے۔ باپ ہے بیٹے سے کیسا معاملہ کرے، بیٹا ہے باپ سے کیسے معاملہ کرے، شوہر بیوی سے کیسے کرے، بیوی شوہر سے کیسے کرے، تجارت کیسے کرے، زراعت کیسے کرے، ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں عطا فرمائی ہیں، وہ جمع کر دی ہیں۔ چھوٹی سی، زیادہ کئی جلدوں میں نہیں ہے، ایک ہی جلد میں ہے، چند سو صفحے ہیں۔ اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں، روزانہ تھوڑا مطالعہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں اور تعلیمات کا علم حاصل ہو، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہے، بہت نافع اور نتیجہ خیز ہے۔ لیکن اگر یہ ہم کچھ نہ کر سکے اور چراغاں کر کے رہ گئے، جلوس نکال کے رہ گئے، جلسے کر کے رہ گئے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس سے بڑی ناانصافی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔